أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had started the new group of verses. Which group is this? What is the number of verses from where to where? Quick. 58 to 74, I guess. So 58 سے 74. جی 76 جی 76 ہے. اور اس سے پہلے کے گروپ میں جو ہم مضمون پڑھے تھے اس سے یہ دو آیتوں کا ربط کیا ہے؟ سر یہودیوں کی جو خصلتیں ہیں وہی اس میں بتائی گئی ہیں کہ جو پچھلی برائیاں تھیں ان کے ساتھ یہ برائی بھی تھی کہ وہ جو ان کے جو عہدے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. وہ برائیوں کے بعد یہ برائی جی کتاب کس سے ہے؟ برائیوں کا ذکر تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے حوالے سے اب جو خطاب ہے کس سے ہے؟ ربط مومنوں سے. اب یہ مومنوں سے خطاب ہے. خطاب ہے کہ وہ یہ حرکتیں کیے ہیں، اسی لیے ان سے فضیلت اور خلافت چھین لی گئی اور اب اس قوم کو دی گئی ہے. یہ برائیاں اب تم میں نہیں آنی چاہیے. تو یہ دو آیتیں تھیں جو اس کو ایک الگ گروپ ہم بنائے کہ پچھلے مضمون سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں پھر احکام بھی ہیں، اور وہ احکام کس چیز کو مد نظر رکھے پچھلے آیتوں میں جو ذکر تھا اس کو مد نظر رکھے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جو بھی کسی کو ذمہ داریاں دیں گے، تفصیل سے اس کی ساری تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں. شان نزول کے ساتھ دیکھیں تو ربط نہیں ملتا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے جیسا قرآن ہم تک پہنچا ہے اس کو دیکھیں تو پورا ربط ملتا ہے. یہ آیت ہو گئی تھی. اب دوسری آیت کو ہم سمجھ لیں گے، اس کے بعد یہ دونوں آیتوں کی گرامر کریں گے، اس میں اس مضمون کا ریویژن بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم آگے کی آیتیں کریں گے انشاءاللہ. چلیے نیکسٹ آیت ہے. پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ صدف حسین read it. صدف حسین بھی السلام علیکم سر. بسم پڑھیں گے. بسم اللہ. یا ایھا الذین آمنو، بس یہاں سے ہوگا. اس میں جو ہے یہ نادا اور منادا ہے، جو مومنوں ابھی لایا جا رہا ہے اس میں، اور یہ کہا جائے لوگ. جی تھوڑی گرامر ہم اس کی دونوں کی ملا کے کر لیتے ہیں. یہ سب ہم کو پہلے اس کے کنٹینٹ کو آج سمجھ لینا ہے، اور گرامر انشاءاللہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. کنٹینٹ بہت اہم ہے. دیکھیے 58 میں
کوئی نادا منادا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر ان اللہ یامرکم سے آیا شروع ہوئی تھی. کس سے خطاب ہے؟ یعنی یہ قرآن کا مزاج ہے کہ یہاں پر نادا منادا نہیں ہے. خطاب کس سے ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کی آیت میں خطاب آ رہا ہے، نادا منادا ہے، یا ایھا الذین آمنو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹکڑا پورا اس سے بھی ملے گا، یا ایھا الذین آمنو ان اللہ یامرکم. یہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے. حالانکہ ان اللہ یامرکم اب یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا خطاب ہو رہا ہے، نصرانیوں کا خطاب ہو رہا ہے، پورے انسانوں کا خطاب ہو رہا ہے. یہ دو آیتیں تمام ہیں، اور یہ قرآن کا مزاج جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں جو نادا منادا ہے اس کا 58 سے بھی تعلق ہے. یہ دونوں آیتیں تمام آیتیں ہیں، اور پھر یہاں پر جو خطاب ہے وہ پچھلی آیت سے ہے، اس سے بھی ہے. تو وہاں پر امانات کا واپس کرنا، اور پھر وہ آپس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ فیصلے کرنا، چاہے وہ مومن ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، عدل کو نہیں چھوڑنا ہے نا. پھر وہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے اس کا 58 سے بھی تعلق ہے، 59 سے بھی تعلق ہے. چلیے اس کی ہم گرامر کریں گے. اس کے بعد پھر حکم آ رہا ہے. اب یہ حکم میں کیا ہے؟ ٹکڑا اب سارا سن پڑھ اس کو کہیں ہے یا قریب ہے، کہاں ہے، کدھر جی ہے؟ پڑھیے ٹکڑا بات کا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. چلیے اب یہ ایک ٹکڑا ہے نا. یہ دونوں آیتیں تمام آیتیں ٹوئن آیتیں ہیں. اب اس کے بعد وہ امانات واپس کرنا، عدل کا فیصلہ کرنا. اس کے بعد بڑا آسان ترجمہ ہے، ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ویری گڈ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ ایسے ہی ایک دو آیتیں ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. ویسے اس مضمون کی بے شمار آیتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں کہ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. وہ دو آیتیں ہم ایک بار ریوائز کر لیں گے. جس کے پاس قرآن ہے آسانی سے وہ آل عمران ہم پڑھ کے آئے ہیں، سبھی پڑھے ہیں اس کو آفٹر نون. اور یہ 31 اینڈ 32 آل عمران کی نکالے، اس کو ہم ایک بار ریوائز کر لیں گے. آل عمران کی 31 اینڈ 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو آپ فرما دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو اتباع کرو تم میری. ویری گڈ. یعنی میری کون فرما رہا ہے؟ کس کا قول ہے، کس کا مقولہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو. تو وہی مقولہ ہے نا آپ کا. خل کے ساتھ شروع ہوا، اللہ کا حکم ہے، اور یہ میسیج آپ کو پہنچانا ہے. وہ میسیج کیا ہے؟ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے. یہ اللہ کا میسیج ہے. اور وہ میسیج کیا ہے؟ کہ قل کے بعد اگر ان کنتم تحبون اللہ، یہ ساری گرامر وغیرہ کر چکے ہیں. تحبون اللہ فعل فاعل مفعول بھی مفعول ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، وہ محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اگر اللہ کو محبت کرنا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خالی تسبیح لے کے اللہ 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 کرتے بیٹھنا محبت نہیں ہے. اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی توحید کو ماننا، یہ تمام چیزیں
اللہ کی محبت. اللہ کی محبت پہلے تو دل میں ہوتی ہے، وہ ایمان کہلاتا ہے، اور ایمان کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے. اعمال بھی پھر ویسے ہوں کہ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اپنے خالق کا حکم ہے، ویسے اعمال ہوں تو وہ محبت کہلاتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، اعمال بھی ویسے ہوں. تو اس آیت میں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا ہے وہ؟ پہلے اس کی اطاعت کرو. پہلی بات یہ اطیع اللہ جی ہے نا. اس کے بعد دوسری والرسول، یہ پورا کر چکے ہیں. دونوں میں کیا تعلق ہے اطیع اللہ اور نہیں، پہلے والی آیت میں تو ابھی آگے تھا کہ یحببکم اللہ یہ تو ہو ویغفر. گیا نا. اچھا چلے پوری ہو گئی ہے. اچھا تو پھر دوسری میں ہے قل اطیعوا اللہ و رسولہ، آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول نہیں جا کی. رہے ہیں ابھی ہم 31 32 کر رہے ہیں. جی 32 31 کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. یحببکم اللہ، وہ وہ ہوگی. محبت کرے گا تم سے. اللہ نہیں سر، ابھی کہاں پوری ہوئی ہے. اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر اس کے بعد اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ہے نا. یہ اور محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت ابھی میں سمجھا دیا کہ اللہ کی توحید پہ ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، اللہ کے کلام پہ ایمان ہو، اللہ کی شریعت پہ ایمان ہو، اور اس کا اظہار اعمال سے ہو. اس کے جتنی عبادتیں فرض کی ہیں وہ ہو، اور پھر روزمرہ کی زندگی میں جتنے اعمال اٹھتے بیٹھتے ہوں کہ سلوک کیسا ہو، اخلاق کیسے ہو، زندگی کس طرح گزاری جائے، مال کیسے خرچ کیا جائے، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف مومن اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور وہ اسی شریعت کے مطابق اس کے اعمال ہوں گے جو اللہ نے مومن کے لیے نازل فرمائے. تو پھر اگر تم شرط ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو حبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو اس کے بعد کیا کرو؟ فتبعونی، میری اتباع. اتباع کرو. اور پھر اللہ تم سے محبت یحببکم کریں گے اللہ. اور وہ معاف کر دیں گے تمہارے لیے اس میں تمہارے کیا ہے کہ گناہ. یہاں پر تحبون اللہ میں کیا تھا، اور یحبکم اللہ میں کیا ہے؟ تحبونا میں تم سب محبت کرتے ہو تھا، اور یہاں پہ یحببکم میں فعل فاعل اور شرط مفعول تھی بھی آ نا، گیا کہ وہ وہ شرط تھی، جی وہ شرط تھی، اور اس کے ساتھ کانا کا جملہ ہے تھا. تو اگر تم یہ کرو گے تو جواب شرط کیا ہے؟ میری تو اتباع کرو، اور دوسرے یحببکم اللہ، یہ جواب شرط ہے. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، جی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. نہ صرف محبت کرے گا بلکہ عطف کے ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ معاف کر دے گا تمہیں تمہارے لیے تمہارے گناہ تمہارے. بس وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اس سے محبت کریں گے، عمل صحیح کریں گے، اس میں کہیں بھول چوک ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد آخری ٹکڑا اس کا کنکلوژن تھا واللہ غفور رحیم. یہ کیا ہے اس کا؟ اور خبر نمبر 1 اور نمبر 2 ہو گیا کہ دونوں اللہ ملتے جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم کرنے والا ہے. چلیے ایک بات ہوگی. اس کے بعد 32 میں کون کر سکتے ہیں اس کو؟ فراح قاضی. 32 آپ کے پاس خیر قرآن بھی نہیں ہوں گا، یا کھلا آپ کو نکالنے میں کافی ٹائم لگے گا. راشدہ ہے آپ کے پاس قرآن نکلا ہوا ہے؟ نہیں. جی سر ہے گا. کمان اس کا 32 جلدی. قل اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ ایک فعلیہ امریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، مطلب مسلمان سے کہا جا رہا ہے، فعل امر ہے اطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی.
اس کو کیا بولیں گے آپ؟ فعل امر ہے سر، مقولہ ہے سر۔ بقولہ ہے، ویری گڈ۔ اللہ کا حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اطیع اللہ و رسول امر ہے، کس کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ بس پھر اس کے بعد ہے فَإِن تَوَلُّوا، پھر یہ ایک فا جو ہے حرف ہے، ان سے یہ شرط شروع ہو رہی ہے، اور تولو جو ہے ایک امریہ ہے کہ اگر تم پلٹو، پھر جاؤ، پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، مطلب نہیں اطاعت نہیں کرو، اللہ جی کی بھی نہ کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہ کرو، جی، تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا جواب ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو اللہ یہ جواب جو ہے انا کا جملہ ہے، فا جو ہے حرف مطلب رزلٹ کے لیے آیا ہے، اللہ اس کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے لا یحب الکافرین، تو اللہ نہیں پسند کرتا، محبت کرتا انکار کرنے والوں کو یا کفر کرنے والوں کو۔ بس تو یہ دو آیتیں ذہن میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیے، تو جو حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ مومن کی جو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی ہے، ہم دو زندگیاں جیتے ہیں۔ ایک ہماری انفرادی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہماری اپنی نجی زندگی، جس میں عبادتیں ہیں، نماز ہے، اس سے دوسروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اب اللہ کی عبادت، اس کے حکم کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر روزے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر بہت سی چیزیں ہیں جو دوسری زندگی ہے، وہ اجتماعی زندگی ہے، ہم ایک اجتماعی زندگی بھی گزارتے ہیں، یعنی اپنی فیملی بھی ہے، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، پڑوسی بھی ہے، اور دوسرے قریبی لوگ ہیں، دوست ہے، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ ایک معاشرتی زندگی بھی انسان گزارتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی زندگی جو ہم گزارتے ہیں، اس میں جو بنیادی اصول ہے، تمام دین کا فاؤنڈیشن اس آیت کے اندر موجود ہے۔ پورے دین اسلام کا فاؤنڈیشن یا اس کی بنیاد اس آیت میں ہے، اس لیے یہ دو آیتوں کی بہت اہمیت ہے۔ وہ کیا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک ہے، وہ ہے حکم ہے۔ یہ حکم کسی کا مومن نہیں مانتا، کوئی اور اگر حکم دے، نرس بھی حکم دیتا ہے، ماں باپ بھی حکم دیتے ہیں، اور اہل سیاست بھی حکم دیتے ہیں، اور اقتدار والے بھی حکم دیتے ہیں، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا سوائے کس کے؟ اللہ اگر حکم چلتا ہے مومن کے لیے تو کس کا چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا سر۔ اللہ کا چلتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز، اور انبیاء اور رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو وہی بات کا حکم دیا، حکم فرمایا جو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے علاوہ آپ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے تھے، صرف اللہ کا حکم ہی اس کے بندوں تک پہنچاتے تھے، اور تمام انبیاء، تمام رسولوں نے یہی کام کیا۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ وہ ایک پریکٹیکل مثال ہے۔ دوسرا، پہلے تو حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس کے بعد جو اتباع ہوگی، وہ کس کی ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ اتباع یہاں پر عبادت جو ہوگی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور مومن کا ہر عمل عبادت ہے،
اس کا سونا عبادت ہے، اس کا جاگنا عبادت ہے، اس کا انفاق عبادت ہے، اس کا اخلاق عبادت ہے، اس کی لوگوں سے رشتہ داروں سے تعلق عبادت ہے، اور حقوق العباد عبادت ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسکرانا کسی کو دیکھ کے ساری چیزیں عبادت میں ہی آتی ہیں۔ عبادت صرف 5 وقت کی نماز یا رمضان کے روزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جو عمل کرے گا وہ عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل ہو رہا ہے تو حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ لیکن یہ بڑی اہمیت ہے اس آیت کی کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مومن کے حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آخری شریعت اور آخری احکام اور آخری کتاب عطا کی گئی، اسی کتاب کے مطابق وہ حکم دیتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ دو تو چلیں گے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک تمام صحابہ کرام یا جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ صرف آپ کا حکم مانتے تھے، آپ باقاعدہ حیات تھے، ان کے اندر موجود تھے۔ آپ کے رخصت ہونے کے بعد اب جو ہوگا، اب یہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اب یہ ذمہ داری کہ حکم بندوں تک پہنچانا، قرآن کی تعلیم یا پھر شریعت کے بارے میں، یہ سب کس کی ہوتی ہے؟ حکیم سر جو حاکم وقت ہوگا، عالم۔ حاکم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کے پاس علم ہو، کتاب کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، ہے نا، وہ حاکم وقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ حاکم وقت کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوگا حاکم وقت، لیکن وہ جو ہے عالم نہیں ہوگا۔ تو یہ عالم جو ہوتا ہے علم، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن بھی آنے والی قیامت تک کے لوگوں تک اس کو پہنچائے، شریعت کو پہنچائے۔ تمام علماء مل کے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک تیسرا درجہ آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ دو، اللہ کا حکم یہ قیامت تک چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکام آپ کی حیات طیبہ میں بھی تھے، اور آپ کے بعد آپ کے احادیث، آپ کا عمل، آپ کی سیرت تا قیامت محفوظ ہے، اور اسی کے مطابق علماء وہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس کا آپ نے حکم دیا۔ وہ حدیث پہنچاتے ہیں، قرآن کے احکام پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اول الامر۔ یہ ایک بڑا کنفیوزنگ ورڈ ہے، اور اس میں بڑا لوگ جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ اول الامر ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ اول الامر کیا ہوتے ہیں؟ حاکم، امر والے، یعنی امر یعنی حکم دینے والے، حاکم۔ جن سر کا جن کا حکم چلتا ہو۔ وہ کون کون ہیں؟ سر اس میں گورنمنٹ آ جاتی۔ گورنمنٹ آ گئی، قاضی آ گئی، قاضی وقت آ گیا، جج آ گیا، ہے نا، اور حکومت کے جو قوانین ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے، یہ سارے جو ہے یہ احکام آتے ہیں، یا پھر انسان کے بنائے ہوئے قوانین بھی آتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو، بلکہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کے عمل کے خلاف ہوں، تو اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس اولو الامر کے بارے میں 2 احادیث سن بھی لیجئے، اگر ہو سکتا ہے تو اس کو لکھ بھی لیجئے،
اور یاد رکھیے یہ تین باتیں بہت اہم ہیں جو دین کی بنیاد ہے، بنیاد بالکل ابتدائی چیز، کہ حکم تو کسی کا نہیں چلے گا، اور کوئی انبیاء بھی یا رسول بھی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیے، وہی حکم جو اللہ نے دینے کا حکم دیا قل سے ساتھ آتا ہے، وہ آپ لوگوں کو یہ فرما دیجیے۔ اب ایک حدیث آپ کی بڑی مشہور اور تمام احادیث کی کتاب میں آپ کو ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ کریں، کوئی کریں گے؟ فاطمہ ترجمہ کریں جلدی سے۔ وہ جس من نے اطاعنی وہ فقد جس نے اطاع، وہ جس نے اطاعت کی میری تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن عصانی اور جس نے آسانی، سر آسانی، عین صاد الف اچھا، جس نے بغاوت کی ہے، جس نے خلاف ورزی کی نافرمانی میری، نافرمانی کی میری، میری، فقد عصا اللہ، تو یقیناً اس نے نافرمانی کی اللہ کی۔ یہ حدیث جو دو آیتیں بھی آل عمران کی پڑھے اس کے بالکل مطابق، کہ آپ جو بھی کیا کرا، اطاعنی جس نے میری اطاعت کی، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کیا۔ اطاعت بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اصل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ ہاں، آپ کے حکم سے کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً آپ کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اسی حکم کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، تو آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے برابر ہے۔ اب اولو الامر کے بتا، یہ لکھ لے سکے آپ اس حدیث کو، بہت اہم بنیادی جو انسان کے لیے اجتماعی اور انفرادی زندگی کا ایک بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اتباع اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں۔ اب یہاں اولو الامر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اب وہ والدین بھی اولو الامر میں آتے ہیں، بیویاں بھی اولو الامر میں آتی ہیں، شوہروں کو حکم دیتی ہیں، یا شوہر اولو الامر میں آتے ہیں، یا پھر جو ہے جتنے بھی علماء ہیں وہ بھی اولو الامر میں آتے ہیں، جتنے حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اولو الامر میں آتے ہیں۔ تو کسی کا بھی حکم، اب تم سورہ لقمان میں بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر والدین کا جو مقام ہے، ان کی عزت ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ شرک کے لیے یا اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں تو وہ حکم نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ ان کو پسند ہو یا نہ پسند۔ ان کی پسند ان کی نفس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ دو حدیثیں پہنچائیے، اپنی اولاد تک پہنچائیے، جس کو جانتے ہیں اس کو پہنچائیے۔ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اگر کوئی ذمہ دار کوئی حکم دے رہا ہے اور وہ حکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے، رسول کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ جو بھی حکم دیں گے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس کو مانا جائے گا اور سنا جائے گا، ورنہ تا وقت کے اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک، اور جب اسے معصیت کا
یا نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ مانے. یہ کلیئر حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں، مسلم میں، تمام کتابوں میں موجود ہے. تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے اولو الامر کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس کی ایک حد بتا دی. اولو الامر کون ہے؟ ہر ذمہ دار یا کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے نا، بادشاہ ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ماننا اور سننا مومن کا فرض ہے. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نہ اسے مانے اور نہ سنے. لیکن ان کے رتبوں کا ایک پارٹ حدیث کا یہ ہے. بات بالکل کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاطمہ، پہلے کہا کہ اولو الامری وہ عالم ہیں جو حدیث اور سنت کو ایز از آگے پہنچاتے ہیں، تو اب ہم یہ صرف لیکن عالم ہی نہیں کام ہے. آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، آپ کے والدین، یا پھر جو ہے خواتین کے لیے شوہر، اولاد کے لیے ماں باپ، اور پھر عالم بھی ہیں، اور پھر جو ہے حکومت والے بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سننا بھی چاہیے اور ماننا بھی چاہیے. اور اگر اس کے خلاف حکم دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو نہ سننا ہے نہ اس کو ماننا ہے. لیکن ان کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جی سر جزاک شازیہ، جی سر سمجھ گئے. ہم، کیونکہ پہلے آپ نے جب ایکسپلین کیا مجھے لگا صرف عالم آتے ہیں، لیکن پھر اب نہیں، ٹھیک ہے دو کلیئر. بات ہے. کوئی بھی حکم دینے والا جس کا رتبہ ہے وہ حکم دیتا ہے. آپ اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں وہی کام کرنے کا، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس کو ماننا چاہیے، ان کو فرض بن جاتا ہے. اور اللہ کے حکم یا شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بات نہ سننی جائے گی، اور نہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی بات کہتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، تو نہ وہ سنی جائے گی اور نہ مانی جائے گی. لیکن احسن طریقے سے اس سے کنارہ کشی کی جائے نہیں، گی. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. حدیث اچھا ٹھیک. اس پوری نہیں ہوئی. ایک ٹکڑا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اولی الامر کی بات سنے اور مانے، تا وقت ہے کہ وہ اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کریں تو نہ سنے نہ مانے. اب دوسرا ٹکڑا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے اقوال سنتے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو فوری سوال کرتے. تو سوال صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ، تو ایسی صورت میں اس آدمی سے جو حکم دے رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، کیا اس سے بغاوت نہ کی جائے، اس سے جہاد نہ کیا جائے، اس سے لڑائی نہ کی جائے؟ بڑی اہم بات، دوسرا ٹکڑا بڑا اہم ہے. جب صحابہ کو یہ کہا گیا کہ اولو الامر کی بات سنو اور مانو، یہ فرض ہے، پھر دوسرا ٹکڑا کہا گیا تا وقت ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کریں تو نہ سنو اور نہ مانو. تو صحابہ نے سوال کیا، تو ایسے آدمی، ایسے حاکم یا جو بھی حکم دے رہا ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا یا اس سے جہاد کرنا، اس سے لڑائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں.
نہیں، اس لیے کہ دین میں انتشار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو روک لینا اور اپنے آپ کو اس عمل سے دور کر لینا۔ پورے ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وقت کے خلیفہ نے کوئی بات کہی اور اس کو اگر چاہے امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، سب کا یہی حال ہوا، لڑائی نہیں اور کوئی بغاوت نہیں، بلکہ نہیں مانتے تھے تو بھی ان سے منوانا چاہتے تھے تاکہ دوسرے لوگ ان کی بات سن کر مانیں، لیکن آخر تک جس چیزوں کو نہیں ماننا تھا اس کو نہیں مانے، اور اس کا نتیجہ یہ کیا نکلا؟ حضرت مالک کو ان کے ہاتھ کھینچے گئے، سزائیں دی گئی، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے، زہر دیا گیا۔ تمام ائمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ لڑائی جھگڑا انتشار نہیں پیدا کرتے تھے۔ تو ان سے اختلاف اگر ہے تو اپنے آپ کو دور کر لینا ان کی اطاعت سے، ان کی باتوں سے۔ تو اولو الامر، ہر کوئی جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کی بات سن لینا لیکن اس کے اوپر عمل کرنا وہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اہم ٹکڑا آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے، جو آپ کہتے آمنا و صدقنا کہتے۔ آپ کے بعد یا پھر آپ کے حیات طیبہ میں بھی آپ کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے اور حکم دیتے کہ بالکل شریعت کے مطابق فیصلے کرنا اور لوگوں تک بات پہنچانا، وہاں پر بھی یہی کہتے تھے۔ اور تمام خلفائے راشدین میں سب کے قول یہی ہے کہ اگر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ، انہوں نے یہی کہا کہ اگر میری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نکلے تو اسے جو ہے رد کر دینا یا اس وقت میری پکڑ کرنا۔ اور تمام ائمہ کے بھی یہی قول ہے کہ ہماری بات میں اگر تم تک کوئی صحیح حدیث پہنچے اور وہ میرے قول سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو کچرے دانی میں ڈال دینا، میرے قول کو، اس کی اطاعت کرنا یا اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ اول الامر کو سمجھنا ہے، لیکن اس کے بعد فساد اور انتشار نہیں ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، مومنین میں فساد اور انتشار، کوئی حکم ہوا اس کے خلاف فوری کھڑے ہو جائیں گے، بغاوت کریں گے، ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ لڑائی جھگڑا۔ بات تنقیدی جو ہے اپنے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں، جو قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ کو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہے اور بھی معلوم ہوتا رہے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو انتشار، جھگڑا نہیں، بلکہ اس سے دور ہو جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اتنا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا ہے یہاں تک کہ حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ 58 سے بھی اس کا تعلق ہے، 59 سے بھی ہے۔ جو حکم آ رہے ہیں، نمبر 1 اطیع اللہ، نمبر 2 اطیع الرسول، اور نمبر 3 اطیع اول الامر، یعنی جو بھی ذمہ دار ہے یا جس کو حکم وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے، آقا غلام تو ہے ہی نہیں، کوئی مالک اپنے ملازم کو حکم دیتا ہے، اس سے انتشار نہیں، بلکہ اس کا حکم اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو سننا چاہیے۔ سر حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی اس میں تو شاید یہ ہے نا کہ جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں تب تک، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے کہ امن رہے، جماعتیں قائم ہوتی رہے، سب مل کے رہے کو رکھا ہوا ہے، لائک بالکل اس پہ، یا میں غلط ہوں سر؟ مجھے نہیں حدیث نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا باقی کا ٹکڑا وہی ہے کہ اس کا
جب وہ نماز چھوڑ دے یا پھر نماز کا اہتمام نہ کرے تو پھر ایسے آدمی سے جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی مخالفت بھی کی جا سکتی ہے، وہ مومن ہے، وہ مکمل حدیث وہاں تک ہے۔ ٹھیک، تو جو مسلمان ہے اور وہ حکم دے رہا ہے اور نہیں وہ اس کے خلاف ہے اللہ رسول کے اطاعت کے حکم کے، تو ماننا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی انتشار بھی نہیں پھیلانا ہے۔ لیکن اگر وہ علی الاعلان لائک اگر وہ کافر ہو جاتا ہے یا نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم کر پھر اس کے سکتے ہیں۔ ساتھ جو ہے اختلاف بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جہاد بھی ہوگا اور اس کو اس عہدے سے ہٹایا بھی جائے گا۔ ویری الحمدللہ۔ چلیے، ایک ٹکڑا اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک دوسرا ٹکڑا آ رہا ہے۔ یہ دوسرا ٹکڑا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فَإِن سے۔ ہمرین اتنا ٹکڑا پڑھو جلدی سے، جلدی۔ Are you there؟ ایک گھنٹہ تو انمیوٹ کرنے لگا تو نہیں ہوگا۔ جی سید صاحب۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، وہ ہو گیا منکم، یہاں تک ہو گیا دوسرا ٹکڑا۔ اس کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، چلیے، اب یہ ایک شرطیہ جملہ، تنازع کسے کہتے ہیں؟ یعنی اختلاف۔ اگر کہیں کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو یا اس سے اختلاف ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَرُدُّهُ، اس کو لوٹانا، اس کو کس طرف جانا کہ جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق کام کرنا۔ کسی عالم کی یا کسی بھی حاکم کی یا کسی بھی ماں باپ کی یا اور کسی کی بات نہیں ماننا، بلکہ ردہ الی اللہ و رسولی، اس کو لوٹانا، یعنی اس کو ریفر کرنا اللہ اور رسول کی بات سے، قرآن اور حدیث سے۔ یہ دو ٹکڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب پھر ایک شرط کے ساتھ شرط آ گئی کہ یہ سب کب فرض ہے کسی مومن پہ؟ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب کرے گا، وہ یوم آخر ہے، اور زندگی میں جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کی ہی اطاعت میں کریں گے، اور اس کی مثال پریکٹیکل ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کے کریں گے۔ اور اولی الامر ہوتے ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ اب ان کی فہرست بہت بڑی ہے۔ ہر صاحب اقتدار فیملی میں بھی ہوتا ہے، خاندان میں بھی ہوتا ہے، سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے، حکومتوں میں بھی ہوتا ہے، عدالتوں میں بھی ہوتا ہے اولو الامر۔ تو اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کو سنا بھی جائے گا اور مانا بھی جائے گا، اور اگر وہاں اختلاف ہو تو اس چیز کو اللہ اور رسول کے حکم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اگر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب پھر اس کے بعد اس کا کنکلوژن ہے ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہی چیز مسلمانوں کے لیے برکت، یہ چیز ہمارے پاس دین سے نکلتی جا رہی ہے، فساد، شر، اور پھر حکم ماننا، اعمال کو درست کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ فساد کرنا، لوگوں سے چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ جھگڑنا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو حکم کوئی دے رہا ہے، کوئی قرآن آیت کی تفسیر کر رہا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر تنقیدی نظر سے دیکھیں تو ضرور ہو سکتا ہے، تو وہاں پر فساد کی بجائے اس چیز کو صحیح جان کے
اگر صحیح علم ہے تو اس سے بہت احتیاط ہونی چاہیے. ٹی وی پہ یوٹیوب پہ آج کل بے شمار علماء بالکل وہ جیسے برسات کے کیڑے نکلتے ویسا، اور جو دل میں آیا ان کے کیا کیا عقائد ہے معلوم، جو چاہے اس کے اوپر میسیج پہنچاتے ہیں. That's not, we should be very careful about hearing the people. جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اتنے فرقے بن رہے ہیں، اور پہلے سے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور بنتے جا رہے ہیں. وہ بہت اہم ہے دین میں کہ سن لیں، لیکن اس کو اس تنقیدی ذہن سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ 2 آیتیں تمہیدی اس گروپ کی تھیں. اس کے بعد سے ایک ربط ہے، اور وہ ربط شروع ہوگا 60 سے اور وہ چلے گا 76 تک. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے، اسی لیے کہ یہاں سے ایک رکوع بھی چینج ہو رہا ہے اور 10واں رکوع ہے. اس میں ہم کو کیا ملے گا، ربط ہم کیسے ڈھونڈیں گے، اس کو تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں، لیکن جب ہم یہاں آئیں گے تو اور اس کو ہم کریں گے. 54 سے 57 کے گروپ میں وہ یہودی تھے جو کٹر تھے، جیسے مکے کے کفار تھے، مشرکین تھے، یا تو نہیں مانتے تھے اور نہیں ماننے کا علی اعلان ذکر بھی کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کھل کے اپنے شرک کو بیان کرتے تھے، منافقت نہیں تھی. اسی طرح سے یہودیوں میں، نصرانیوں میں بھی ایک گروپ ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے تو جیسے اشرف بن کعب تھا، اور ایسا ایک گروپ تھا جو علی اعلان آپ کی مخالفت کرتے تھے. لیکن یہ 60 سے 76 تک ایک ایسا گروپ تھا جس کا آل عمران میں بھی آپ ذکر پڑھ کے آئے ہیں، اشارتاً نام نہیں لیا گیا، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. یہ منافقوں کا ذکر ہے پورا، کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا، شرارت بھری ہوئی تھی. ان کے پورے کیریکٹرسٹکس ہم کو یہ 17-18 آیتیں جو بھی آ رہی ہیں 60 سے 70 تک 17 کچھ ہوتی ہیں، وہ آیتیں پورا اس گروپ کے تعلق سے ہیں. کہ پوری صورت میں آپ کو ایک ربط ملے گا. ایک کٹر یہودی اور نصرانی جو انکار کرتے تھے، علی اعلان انکار کرتے تھے. دوسرے جو ایمان لا لیے تھے وہ یقیناً پختہ ایمان والے تھے. اس کے بعد ایک تیسرا گروپ تھا، وہ منافق کہلاتے تھے، سامنے کچھ بات کرتے تھے. سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ 176 تک، اس میں کئی جگہ ان منافقین کا ذکر ہے. اور پھر سورہ آل عمران میں بھی غزوہ احد میں منافقین نے کیا کیا. عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، اس کے 300 ساتھیوں کے ساتھ احد سے نکل گیا. پھر بیچ میں ان کے جو مجالس ہوتے تھے، یہ 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد اگر وہ جنگ پہ نہیں جاتے، ہماری بات مانتے تو مرتے نہیں تھے، یہ قتل نہیں ہوتے تھے، شہید نہیں ہوتے تھے. اس قسم کی منافقت کی باتیں وہ کر رہے تھے. تو یہ سورہ نساء میں بھی یہ 17-18 جو آیتیں آئیں گی، یہ پورا وہ 3rd گروپ کے بعد منافقوں کے بارے میں. یہ صرف انٹروڈکشن تھا. اب ہم پھر واپس جائیں گے اور اس کی پوری گرامر کریں گے، اور اس کا اعادہ بھی ہو جائے گا آپ کو، اور تھوڑے تھوڑا کر کے 2-4 حضرات ایک ایک آیت کو 2-2 3-3 مل کے کریں گے. اور پہلا ٹکڑا یہ ہے، چلیے اس کو فاطمہ آپ کریے جلدی سے. اتنا الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم، یہاں تک لے لیں گے، اور اس میں جو محذوف ہے وہ یا ایھا الذین ہے.
Very good. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خطاب ہے، اور انا کا یہ جملہ ہے. انا کا جو اسم ہے وہ اللہ ہے، اور انا کی خبر ہے یأمرکم. خبر کو ہم کھولتے ہیں تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں. فاعل جو ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے کہ وہ حکم دیتا ہے. امرا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، اور کم کی ضمیر جاری ہے مومنین کی طرف. ویری گڈ. یا ایھا الذین آمنوا. جی ٹھیک ہے. جی چلیے سر. اس کے بعد کا راشدہ ٹکڑا کریں گے. یہ تو اللہ کا حکم ہو گیا، یا ایھا الذین. اس کے بعد کہاں تک لیں گے آپ؟ سر ان تودوا الامانتی الی اہلیہ تک. ہم، یہ جو ہے مطلب ان جو ہے تفسیریہ ہے، یہ اس کی یامرکم کی جو ہے مطلب امر جو کیا جا رہا ہے اس کی تفسیر ہے ہم، کہ تم ادا کرو امانتوں کو ہم، ان کے اہل کو. ہم. جس کے کیا آپ سمجھے اہل کو؟ کیا یہ وہ کوئی $10 رکھا ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، یہی امانت کا مطلب ہے؟ نہیں سر، یہ ہر قسم کی اس میں آ جاتی ہے، بہت سی امانت، ایک وسیع اس میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کریں اس کے علاوہ بھی وعدہ کریں اس کا بھی ہے، اور آپ اگر حکومت کے اس میں بھی آ جاتا ہے کہ اور دین کے اس میں بھی آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ سر مطلب کوئی حکم دیا جا رہا ہو دین کی، کوئی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب حکم دیا ہے ہم آگے تک پہنچائیں، جیسے کہ ہم اپنی فیملی میں ہوں تو اپنے خاندان کو دیں کہ یہ نماز کا قائم کرنا، روزے کے متعلق یہ سب چیز بتائیں، اللہ کا حکم جو بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بتائیں. تو یہ بھی ہمارا مطلب ہمارا حق ہے کہ اس جو ہمیں اللہ نے اہلیہ کہاں سے آ گیا؟ ہم بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر رہے تھے نا. جو اہل ہے مطلب کسی یہ جو مقام کا، جس کے کسی عہدے کا، کسی مقام کا اہل ہے تو اس کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے. جی صرف سر، رشتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو اہل ہے اس کو ملنا چاہیے. جو حقدار ہے مطلب اسی کو دینا چاہیے. حقدار ہے اور اس کا اہل بھی ہے، جی اس سر. کا اہل بھی ہے. تو اس میں آپ نے وہ بتایا تھا کہ یہودی جو تھے وہ مطلب مختلف وہ کرتے تھے، جن کو وہ دل کرتا تھا وہ اسی کو دے دیا کرتے تھے. کرتا تھا نہیں، بلکہ اپنے قریبی لوگ، عزیز لوگوں قریب. کے جو رشتے مطلب دار تھے ان کو دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ جو اس کا حقدار تھا اس تک پہنچاتے تھے، اس کو جو اس کا اہل تھا جو اسے آگے تک پہنچا دے اس کو پھر نہیں. ایک بار انالیسس کر دیجئے، میرے کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ سارے آپ کے احباب جو ہیں ان کو سنانے کے لیے. ان جو ہے تفسیریہ ہے. یہ تفسیریہ کیا ہوتا ہے میرے کو نہیں معلوم، ذرا سمجھائیے. مطلب اس میں سے ٹائم پیریڈ نکل جاتا ہے اور اس کی تفسیر ہے کہ مطلب جو یامرکم کی اس کی وضاحت ہو رہی ہے. کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ ویری گڈ. تو تودو میں فعل اور فاعل ہے، اور یہ تم یہ امر ہی ہے کہ تم ادا کرو. الامانتی ہی مفعول یہ بھی. تو میں فاعل ہے تو کس کی طرف حکم ہو رہا ہے؟ یہ تو کس کو ریفر کر رہا ہے وہ بھی بتا دو مومن مجھے. کو بہت زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے. مومن آپ کو خود ریفر اتنا کر. بتا دینا کہ یہ فاعل کہہ رہے ہیں تو کبھی بھی کافی نہیں ہوتا. وہ کون ہے، کس کو، کس کے لیے؟ مومن کے لیے آیا ہے. پھر وہ میں پوچھا تو ہی بولنا ہے آپ کو. نہیں سر، سوری سر. چلیے نا، کوئی ساری واری کی بات نہیں ہے، یاد دہانی ہے. چلیے. امانتی ہی جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے. تا جو آیا ہے، زیر جو آیا ہے وہ مونس کی وجہ سے آیا ہے امانت کی. الا از جار، اہلی از مجرور ہو رہا ہے، اور اہلیہ مضاف مضاف علیہ مل کے اس کا اہل کو بن جائے گا. ہاں کی ضمیر جو جاری ہے امانت کی طرف جاری ہے. امانات کے بارے میں اب کیا کہا؟ مؤنث کی. سر یہ تی جو مونس کی اس کا مطلب زیر جو آ رہا ہے مونس کی وجہ سے آ رہا ہے، مفعول بھی ہی ہے. یہ مفعول بھی ہے لیکن ہے کیا یہ؟
امانت سنگولر ہے، امانات سب پلورل جمع کی وجہ پلورل جمع ہے جمع جمع فعل جی الہ لیا. چلیے ویری گڈ. اس کے بعد یہاں سے ہمارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، یہاں سے واو جو ہے وہ حرف عطف ہے کیونکہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اور ایزا جو ہے وہ حرف یہاں سے شرطیہ انشائیہ جملہ ہے. ایزا حرف شرط ہے اور حکم تم فعل شرط ہے کہ جب حکم تم، حکمہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور تم اس میں فعل اور فائل ہے. تو اس سے عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ تم اس کی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جو کہ نہیں ہے، محذوف ہے. مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ کرو تم. آگے چلو. نہیں مگر یہ نہیں ہوا نا، معطوف صحیح نہیں بتا رہے ہیں. مجھے صحیح معطوف بتائیے نہیں. کس پہ ہو رہا ہے معطوف؟ او اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ ان تود ویری الاماناتی گڈ. پہ. یہ حکم جو ہو رہا ہے کہ پہلے امانات ان کے اہل کو یا جو اس کے قابل ہے ان کو سونپنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا حکم آ رہا ہے تو یہ تودو کے بعد حکم تم یہ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ تودو ہے. اور پھر حکم تم میں اپنے کیا ہے اس میں کیا ہے؟ فعل اور فائل ہے. حکمہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، اور تم جو ہے وہ اس کے فائل ہیں جو ریفر کر رہے کما ہیں. کے معنی کیا ہے؟ حکمہ حکم دینا، فیصلہ کرنا. حکمہ فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا. اور جی تم تم کی ضمیر فیصلہ کرنا. تم کی ضمیر جن کو ایڈریس کیا ہے جو محذوف ہیں یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنو. حکم تم. چلیے آگے چلیے. اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. بین الناسی، تو بینا جو ہے وہ ظرف ہے اور الناسی مضاف الیہ ہے، تو یہ ایک مرکب اضافی بن گیا کہ جب تم فیصلہ کرو درمیان لوگوں کے. تو ابھی ہم پر سب جواب سے اہم چیز کیا ہے؟ ناس کا ذکر ہے، بین المومنین نہیں ہے نا. کوئی بھی ہو، عدل تو سب کے لیے ہے جی نا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو. یہ بین الناس لوگوں کے بیچ اگر فیصلہ کرو تو نہ کوئی دین آئے گا بیچ میں، نہ رشتہ داری آئے گی، نہ کوئی تعلق آئے گا، نہ دوستی آئے گی. عدل کے ساتھ انسانوں میں یا لوگوں میں فیصلہ کرنا یہ دوسرا حکم ہے. اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم فیصلہ کر رہے ہو لوگوں کے درمیان، یعنی کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کوئی حاکم ہی ہونا ضروری ہے، قاضی ہی نہیں ہونا؟ نہیں نہیں، یہ جو بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کے درمیان فیصلہ کر سکے، وہ کوئی گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو اس کو پوری طرح نبھانا ہے. مطلب اگر فیملی کا کوئی میٹر ہے تو بھی کوئی ہو سکتا ہے، اگر ملک کا کوئی ہے تو پھر ملک کا حاکم ہوگا، جج ہوگا تو وہ اس کیٹیگری میں جج فیصلہ کرے گا. تو جو بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلہ کرنے لگے اگر لوگوں کے درمیان، اس کا یہاں باقی کا ٹکڑا کرو. تو اب جواب شرط اس کا یہ ہے کہ ان تحکموا بالعدل. تو پھر یہاں پہ ان تفسیریہ آ گیا، وہی کہ اس میں سے ٹائم پیریڈ نکل جاتا ہے، مصدر بن جاتا ہے جو فعل ہوتا ہے اس میں سے، کہ تم فیصلہ کرو. تو میں تو فعل آئے گا. تحکموں میں فعل اور فائل ہے، حکمہ پھر اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو تا اور جو واو اور نون اس میں سے نکلا ہوا ہے کہ تحکمون ہوگا، تو وہ اس کے فائل ہیں جو کہ پھر وہی ریفر کر رہے ہیں مومنین کی طرف. کیا 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 بول دیا تم؟ حکموں بالعدل کی بات کر رہے ہیں نا؟ اچھا تحکموں بالعدل، جی تحکمون میں نہیں، وہ اس کا وہ نکل گیا ہے نا ٹائم پیریڈ کہ تم فیصلہ کرو، تو وہ ہو جائے گا بالعدل. فائل. اس کے بعد کا بالعدلی، بالعدلی جو ہے وہ بی حرف جار ہے، اور عدلی جو ہے وہ جار کی وجہ سے مجرور ہو گیا عدل، یعنی عدل کے ساتھ، تو وہ جار مجرور متعلق ہے تحکموں کہ جب تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ،
انصاف کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی پرسنل آپ کی پریفرنسز نہیں ہونی چاہیے، اور مطلب صحیح بات ہے نا، صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، اللہ کے حکم تو ویری گڈ. کرتے تو پہلے ہم اس کو پوری آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیے ہے پوری. آپ گرامر سے انالیسس کرے تو بالکل ایک روز روشن کی طرح آیت آپ کو کلیئر ہو رہی ہے. اب اس کو شازیہ کرے گی یا کوئی غلطی نہیں کرے گی، یہ مجھے یقین ہے. یہ کیا ہے؟ ان اللہ نعم یعظکم بہی، یہ ایک انا کا جملہ ہے، اللہ اس کے اسم ہے، اس کی خبر ہے نعم یعظکم بہی. یہ جو نامہ ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. ایک ہم اس کو فعل بھی لے سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ما اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، اور اگر ہم اسے اسم کی طرح ٹریٹ کریں تو ما اس کی تمیز بنتی ہے. انالیسس کریے اس جی ٹکڑے سر، کے. تو یہ نعیمہ جو ہے یہ ہم لے لیں گے فعل اور فاعل. نعامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ما اس کا فاعل ہے. یہ انالیسس نہیں ہو رہی ہے. سر ان اللہ، یہ انا کا جملہ ہے، اللہ اس کا ایسے شروع کرو نا، اللہ اس کا. سر میں نے بول دیا تو اللہ اس کا اسم ہے، اور نعمہ یعظکم بہی اس کی خبر ہے. ویری گڈ. جب ہم خبر کو کھولیں گے تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور نعمہ میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، نعامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے ما، اور ما جو ہے پھر وہ ایک اس میں موصول ہے جس کا صلہ ہے یعظکم بہی. تو جو یعظکم بہی ہے، جو صلہ جو ہے اس کو جب ہم کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ خبریہ ہے. یعظکم میں ہے فعل اور فاعل اور مفعول بہی. واعظہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یعظو میں جو فعل ہے جو فاعل ہے وہ اللہ کی طرف ریفر ہو رہا ہے کہ اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو، یعنی سب کو، یعنی کہ وہ پھر یا ایھا الذین آمنو کو ہی خطاب ہو رہا ہے. بہی جس کی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ بہتر ہے، وہ جس کی نصیحت کرتے ہیں تم کو، جس کی اللہ. کیا ہے وہ ہی کس طرح جا رہا ہے؟ سر وہ اس کی یعنی کہ نصیحت کی طرف جا رہا ہے. نصیحت کیا ہے وہ؟ کہ جو ہے تم امانتیں لوٹا دو، نمبر 1، نمبر 2 جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل سے کرو. اب مجھے یعظکم کا نعمہ سے کیا تعلق ہے یہ بتا کے اپنی قابلیت بتا دو، ختم ہو جائے گی بات. بہترین ہے تو وہ نعمہ اور یعظکم میں کیا رشتہ ہے؟ سر نعمہ تو ایک طرح سے اس کے لیے آتا ہے نا، جیسے بیسا کا یہ اپوزٹ ہے، تو یہ جیسے گھوم رہے تم جہاں. اوکے، وہ جو ہے میں نے آپ کو سر بتایا تمیز ہے اس کی. کیا ہے تمیز؟ سر ماں ہونی چاہیے تمیز تو ویسے نعامہ کی، لیکن اگر ہم لیں تو یعظکم اس کی تمیز ہے. پھر تمیز یہی ہے. دیکھیے بات کیا ہوئی، اللہ تمہارے کو بہترین نصیحت، نعمہ کے میں نے بہترین بات، اللہ بہترین بات، یہ بہترین بات واضح نہیں ہو رہی ہے. تو یہ عزکم کیا جو آ رہا ہے، تم کو جو نصیحت کر رہا ہے وہ بہترین ہے بھی. تو یہ ممیز اور تمیز ہے اس کا رشتہ، کہ اللہ کی جو نصیحت ہے وہ بہترین ہے. لیکن جب تک نصیحت نہیں آئے گا نعمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ان اللہ نعمہ بھی، اللہ تمہارا تعالیٰ کو بہترین کہہ رہا ہے بھی اس کے تعلق سے. یعظکم جو تم کو اللہ، باقی جو آپ نے کیا تھا سب صحیح ہے کہ یعظکم میں فعل فاعل مفعول وہ سب اللہ اس کا فاعل ہے، کم جو ہے اس کا مفعول ہے، تم کو اللہ کہہ رہا ہے. بہت اچھا. اب یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. سر تو میرا یہ بات میں نے جو پڑھی تھی ایک جگہ کہ نعامہ ہوتا ہے یا بیسا جو ہوتے ہیں وہ ان کے آگے آتا ہے، ان کی تمہیز میں ماں یا من کی اس میں آتا ہے، یا جو ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لائک مطلب پراپر ناؤن ہوتا ہے. تو سر یہ
क्या तो फिर इसके इसी वजह से मैंने इसमें माँ को बोला, तो अगर हम ये भी आज ले ग्रामेरियन ने नईमा में इसमें से माँ भी निकाला है। यकीनन तुम जो है वो उनके महिउद्दीन दरवेश का कुछ कहीं से देखे होंगे, कुछ ना कुछ है जो तुम इसको किए। बाज ग्रामेरियन ने इसके टुकड़े किए हैं माँ नामा, तो उसमें मौसूल और सिला है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको खबर ले लें तो ज़्यादा आसान होगा। अल्लाह जो है इन्ना का इसम है, नईमा बेहतरीन नेमत, या इज़्ज़ुकुम ये उसकी तमीज़ है। अल्लाह की बेहतरीन नसीहत है तुम्हारे लिए बिही इस बारे में कि तवद्दुल अमानाती व हकम तुम बैन नासी। बाज़ ग्रामेरियन इसके भी मज़ीद उसके टुकड़े किए हैं जो अल्लाह माँ नहीं माँ यइज़ुकुम, तो मैं उसको अवॉइड किया इस वास्ते, लेकिन तुम कहीं ना कहीं उसको देखें हैं इसीलिए वो कह सकें। सर बहुत पहले देखा था लेकिन दिमाग में रह गया, क्योंकि बैसा और ना बैसा तो बहुत आता है ना सर, बैसल मसीर, और क्या नेमा भी आता है, नेमल मौला व नेमन नसीर से मैंने याद कर लिया था तो याद रह गया। लेकिन सर मैंने बता तो दिया सर मैंने वैसे। गुड, बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ से बिल्कुल कोई भी कर सकता है। फराह काजी आप करेंगे छोटा सा जुमला, और आपसे उम्मीद है कि इतना कर लेंगे इनसे। जी इंशाल्लाह। जल्दी करिए। इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा। हम्म, इन्ना का जुमला है, अल्लाह इसका इसम है, और काना समीअम बसीरा खबर है। फिर जब खबर को खोलेंगे तो वो काना का जुमला हो गया। और ये जो है इसमें समीअन बसीरा में आपने बताया था कि वो छुपा हुआ है हुआ, इसम इसके अंदर ही है। और किसके ये अंदर है, किसके अंदर है? समीअन में भी और बसीरन में भी उसमें नहीं है कोई। हुआ। हुआ कहाँ इसमें है हुआ छुपा हुआ? कहाँ है? समीहन में कहाँ से गया हुआ? हम्म, कहना का तो बहुत ये अच्छा जा रहे थे, जाते जाते एकदम आप एकदम ऐसा कर देते हैं कि सारे उम्मीदों पे पानी फिर जाता। काना के अंदर क्या चीज छुपी हुई है? काना के अंदर इसम छुपा हुआ है। क्या है वो? वो अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह। अल्लाह के लिए ज़मीर क्या है? हुआ। या फिर यहाँ पर है समीर नहीं में छुपा हुआ नहीं। जल्दी में काना के अंदर हुआ है, जी, काना वो का तो इसम है। जी वो समीअन इज बसीरा रिफरिंग तो फेल हो गया। फेल। समीयम बसीरा हाँ ये दोनों फेल नहीं है, बल्कि सुनने वाला वाला। इसम है। अच्छा ये ठीक खबर है, ठीक। खबर नंबर 1 और खबर खबर नंबर नंबर 2 ठीक है। चलिए अब पूरे हर तरह से ग्रामर के साथ और तमाम उसके बैकग्राउंड के साथ ये आयत तो अच्छी तरह से इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन इट? इसको इस आयत को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई सवाल है तो अभी इसको कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट आयत, उसकी एनालिसिस करेंगे। एनी क्वेश्चन? सर ये जो नईमा है ये सर इसम है यहाँ, सर फेल फाइल तो नहीं है ना इसमें? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। वो एक है वो जी जम का शरी की तफसीर, वो ग्रामर में है, उसमें जो है वो उसने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था, उसके हवाले भी दूसरे ग्रामर देते हैं। नईमा को उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया, माँ ना माँ जो कुछ वो कर रहा है, लेकिन उतनी तकलीफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्ना इन्ना का इसम, उसकी खबर नईमा इनकम्प्लीट बात है, बेहतरीन है। वो बेहतरीन क्या चीज़ है? ये इज़्ज़कुम भी, वो उसको मैं बाद में उसको जो उसने कहा वो बहुत ही दकीक किस्म के एनालिसिस है, हम उसमें नहीं जाएंगे। माँ और ना माँ है ना, उसमें नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ आप जैसा सिंपल तरीके से करते हैं इन्ना इन्ना का इसम, इन्ना की खबर। नईमा चूँकि इनकम्प्लीट है, उसको एक तमीज़ लगना ज़रूरी है, इसलिए ये इज़्ज़ुकुम उसकी तमीज़ है। ठीक है सर। बाकी वो जो शाजी अरबी चक्कर दे रही, चक्कर नहीं, वो उसने पढ़ा है, उसकी तरफ से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा दकीक हो जाएगी आपके लेवल के लिहाज से। सर एक और बात, हम इस नईमा को भी तो सिर्फ बोल सकते हैं याइजुकुम की, याइजू की। ये इसम है, सिर्फ नहीं है। नहीं, ये इज़्ज़कुम तो उसकी तमीज़ है, उसकी तमीज़ है, इसम है, इसमें ही जो है उसकी खबर होता है, इन्ना की खबर होता है।
ہے نا بہترین، نہیں یہاں صرف نہیں ہے نہیں ماں، اور وہ بہترین کیا چیز ہے یہی حکم جو وہ تم کو حکم جو وصیت کر رہا نصیحت کر رہا ہے. جی سر، تو سر جو تمیز ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فیل کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، فیل سے یائزو ہے؟ بالکل یہی حکم فیل کے سامنے کیا نہیں نعیمہ انکمپلیٹ ہے بھائی، اس کا ہم تمیز کے کتنی مثالیں کر رہے تھے، ہے نا 2 کلو خریدا کیا خریدا، وہ ہے نا کچھ بھی اس کی تمیز جب تک وہ 2 کلو کی وضاحت 2 کی وضاحت نہیں ہوگی وہ جو ہے بات پوری نہیں ہوتی. جی سر، میرا خیال تھا کہ تمیز صرف اسم کی فارم میں ہوتی ہے، تو تمیز نہیں، فیل کی تمیز فارم میں بھی ہو ٹھیک سکتی ہے. بالکل بالکل. جی سر، ٹھیک، جزاک اللہ. چلیے اب اس کے بعد یہ ایک ہے، اور ابھی ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں. سوال پوچھ لوں، یہ اس میں ابھی آپ نے بتایا تھا نعیمہ میں جو ماں ہے اس میں موصول ہے، اگر ہم اس میں موصول کے ساتھ اس کا صلہ لیتے ہیں یعزکم کو اور اس کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو تمیز دوبارہ دہرانے کی علیحدہ سے ضرورت نہیں پڑے گی سر؟ تمیز تو اپنی جگہ 100% ہے. فی الحال جو ہے وہ جو آپ کو کنفیوز کریے اس کو بھول جائیے. فی الحال آپ وہ شازیہ کی بات کو بھول جائیے اور اس کو صرف اتنی انالیسس کیجئے انا کا جملہ ہے اللہ اس کا پورا کریے. اب خالی جیسا ہم کرتے ہیں ویسا کریے. جی، اللہ اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر ہے، یہ نعیمہ اس کی خبر ہے. نہیں ماں ہے نہیں ماں یا اکیلا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہی حکم ہے. وہ کیا ہے؟ اگر ہم تو پھر سر اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم اس خبر کو کھولیں گے تو اس میں فیل اور فائل اور اس میں فعل موصول فاعل بنا کے نہیں ہے بابا، اسم ہے بہترین. اللہ جو ہے ان اللہ بہترین ہے بھی اس معاملے میں. یہ بہترین اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک یہ نہ کہا جائے کہ جو وہ نصیحت کرتا ہے، جو وہ نصیحت کر رہا ہے. کے بارے میں بہترین ہے کہ وہ جو نصیحت کی جائے گی وہ بہترین ہے. جب تک یہ یہی حکم کا مقام نہیں معلوم ہوگا وہ نعیمہ کی وضاحت کر رہا ہے بغیر اس کے یہ بہترین ہے کوئی معنی نہیں نکلتے. اللہ کی نصیحت بہترین نصیحت ہے یہ جو حکم دیے گئے. سمجھ میں آئے آپ کے؟ جی سر، وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم اس صحیح طرح سے لیں گے. بولتا ہے اس کو کریے، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو پھر بعد میں اور ڈیپ جانا پڑے گا تو اس کو فی الحال ہم اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. سوری سر، میرا مطلب کنفیوز نہیں کرنے نہیں والی نہیں، بات ہوتی ہمارا کوئی مطلب نہیں، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ کہیں تم نے دیکھا ہے اب وہ اس کو لانے کی کوشش کی لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں گرامیرین، اور ہم ہمیشہ ڈیفیکلٹی سے دور رہتے ہیں بلکہ سیدھی سیدھی ایسی انالیسس جو زود ہضم ہو آسانی سے، ہے نا، اس کو ہم ویسے ہی اس کی تفسیر کر لیتے ہیں. وہ زمخشری کا قول ہے، اس کو محی الدین نے بھی کوٹ کیا ہے اور دوسرے جو گرامر سے انالیسس کرتے ہیں اس نے بھی وہ زمخشری کا قول کہ وہ ماں سے اس میں موصول اور وہ کر کے اٹ از ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ہمیشہ گرامر کو سمپل طریقے سے ہی لینا چاہیے. جی سر، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے سر میں نے کہاں دیکھا تھا، مگر الحمدللہ ایک آ گیا اور تم جو ہے اس کو وہ کر دی. چلیے اس کو اب دوسرا 45 منٹ باقی ہے، یہ ہو جائے گی انالیسس نہیں ہوگی. دیکھ لیجیے اس کے بعد کی آیت اتنا ٹائم نہیں لیں گی، بہت آسان ہے. کلاس ختم ہونے سے پہلے تھوڑے سے اعلانات ہے اپنے کیلنڈر میں، اس کو نوٹ کریے. پہلا یہ کہ دس ویک انشاءاللہ we will have all the classes till Thursday. ٹھیک ہے، تھرسڈے. نیکسٹ ویک میں پہلے 2 دن منڈے اور ٹیوزڈے کی کلاس کو ہالیڈے رہے گا. ول بی آؤٹ آف ٹاؤن منڈے اینڈ ٹیوزڈے. دین وی ول میٹ اگین آن وینسڈے اینڈ تھرسڈے.
ٹھیک ہے، اپنا کیلنڈر مارک کر لیجئے، پہلے سے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی اپنے کوئی اور پروگرام ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں گے. نیکسٹ ویک دیٹ از آئی تھنک آن 20th and 21st مئی کی 21 اور 20 نہیں سوری 20 and 21 منڈے اینڈ ٹیوزڈے 2 دن کلاس نہیں ہوگی. آئی ول بی آؤٹ آف ٹاؤن. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ویک آفٹر جو ہے وہ جو منڈے آ رہا ہے 26 منڈے اگین آئی ول بی آؤٹ آف ٹاؤن. اس دن بھی چھٹی رہے. اس آنے والے ہفتے میں 2 دن، اس کے بعد کے نیکسٹ ویک میں 1 دن، 3 دن چھٹی رہے گی کلاس کو. آپ اچھی سر سر 26 کو تو سنڈے ہے. سنڈے ہے. 26 کو نہیں ہے، 25 کو ہے سنڈے. سر 25 کو سیٹرڈے ہے اور 26 کو سنڈے ہے، تو آپ 27 کی بات کریں. 27 کا جو منڈے ہے، 27 کا جو یو آر رائٹ، 27 کا منڈے 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، منڈے، ٹیوزڈے اور پھر منڈے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو وینسڈے آ رہا ہے وہ 29 مئی کو آ رہا ہے. وینسڈے 29 مئی، اس دن لینگویج کلاس ہوگی، اور اس میں ہم وہ کام جو اس میں اب کافی ماہر ہو چکے ہیں، لیکن پرسوں کی کلاس میں جو غلطی کر رہے تھے، ہر وہ لا اللہ کا جملہ بھی ہے تو انا کا اسم اور وہ کر رہے تھے. تو انا کے سسٹرز جیسا ہم حروف عطف کے بارے میں کون سا کہاں استعمال ہوتا ہے، وہ سسٹرز کا استعمال دیکھیں گے. لا اللہ انا کا سسٹر ہے، وہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، تو وہ کہاں استعمال ہوگا. اور دوسرے وہ 6 پورے انشاءاللہ ایک پیریڈ میں ہم اس کو ایک چیز آپ انا کے اوپر پرفیکٹ ہو گئے، کانا پہ پرفیکٹ ہو گئے، تب اس کے جو سسٹرز ہیں ان کا استعمال کیا ہے اور وہ کس کا اسم کہلاتے ہیں، انا کا یا کانا کا، ہم تھوڑا اور بلٹ اپ کریں گے اپنی نالج کو. 29 تو کیا اعلانات ہوئے یہ next week, Monday and Tuesday, there will be no class. Week after, on Monday 27, again there will be no class. And then on 29th, instead of this tafsir, ابھی تو ایک یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے گی، وینسڈے کی کلاس باقی ہے، اس کے بعد بھی پھر وینسڈے کی کلاس باقی ہے. لیکن یہ 29 کو جب آئیں گے ہم، اس دن بھی ول ہیو لینگویج کلاس، اور اس میں ہم انا کے سسٹرز کا استعمال سیکھیں گے. جسٹ نون ٹو ان نون، تھوڑا سا بلٹ اپ، نالج کا بلٹ اپ. از اٹ اوکے؟ کلیئر ہو گیا یہ؟ جی سر الحمدللہ جی. انشاءاللہ. چلیے اس کی ایک انالیسس کے بعد باقی کے گروپ کی آیتیں تھوڑا ہم تیز بھی جا سکتے ہیں. کوئی اتنا دقیق مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ 2 آیتوں میں تھا. یہ بالکل دین کی بنیاد، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیادی آیتیں ہیں جس میں احکام ہیں. اس کے بعد احکام ہوں گے ضرور، لیکن در پردہ ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں ان کی خامیاں گرائی گئی، تو در پردہ ہو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم میں اگر وہ خامیاں ہیں تو ہم دور کریں، ویسا نہ کریں. چلیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، آپ ہمارے اس کام کو قبول فرمائیے، ہمارے لیے آپ کا کلام سمجھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا، صحیح سمجھنا آسان فرما دیجئے، اور اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.